شب معراج جس رات یا جس مہینے میں بھی ہو، اس رات میں کسی قسم کی بھی متعین عبادت شریعت میں منقول نہیں ہے، یعنی کوئی فکس عبادت اسلام میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شرف بخشا گیا، آپ کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا اور آپ کو آسمانوں پر بلا کے بہت سے ہدیے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے بھی نقل نہیں کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شب معراج افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں راتوں یعنی شب قدر اور شب معراج میں کون سی رات افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لیلۃ المعراج افضل ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھی جائے تو یہ معراج کی رات بہت افضل ہے، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر، اس لیے کہ اس رات میں جس انعامات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختص کیا گیا، یعنی جو خاص طور پر انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، وہ انعامات سے کہیں بڑھ کر ہیں جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں نصیب ہوئے، اور امت کو جو حصہ شب قدر میں نصیب ہوا وہ اس سے کامل ہے جو امت کو شب معراج میں حاصل ہوا، کیونکہ شب معراج میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بہت کچھ ملا، بلکہ شب قدر میں تو اتنا ملا، امت کے لیے ملا کہ اس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے نا۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے شب معراج اور امت کے اعتبار سے شب قدر افضل ہے، یعنی دونوں کی افضلیت دونوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئی۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اسی قسم کے لمبا سوال و جواب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نقل کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا، اس جیسے امور میں کلام کرنے کے لیے قطعی حقائق کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا علم وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس معاملے میں کسی کی تعین کے بارے میں وحی خاموش ہے، لہٰذا بغیر علم کے اس بارے میں کلام کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ جب اتنی بات متعین ہو گئی کہ امت کے حق میں شب معراج کی کوئی فضیلت قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں، علاوہ اس بات کے کہ اس رات کا 27 رجب کو ہی ہونا بھی قطعی نہیں ہے، یعنی یہ بھی پکا نہیں ہے کہ 27 کو بھی شب معراج ہے، تو اس رات کو یا اس کے دن کو کسی عبادت کے لیے الگ طور پہ متعین کرنا یعنی فکس کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔